السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في موضع آخر ألم يعلم بأن الله يرى۔ معزز سامعین، علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، معصوم بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہن، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ راہ ضلالت سے ہٹا کر سیرت مستقیم پر لانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو رب العالمین کے بھیجے گئے تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین، آج کی اس مختصر سی ساعت کے اندر مجھے جس موضوع کے تحت گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے، زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ویسے ویسے گناہوں کا، برائیوں کا گراف بھی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ انسان قدم قدم پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہے۔ پورا ماحول، پورا معاشرہ مختلف قسم کی برائیوں کی چپیٹ میں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی اصول ہے، کوئی ضابطہ ہے، کوئی قانون ہے جس پر عمل کیا جائے تو سماج میں انقلاب آ جائے، نوجوان سدھر جائے، بدکاری کا بازار کمزور ہو جائے، زناکاری کا بازار ختم ہو جائے، شراب نوشی بند ہو جائے؟ کوئی اصول ہے، کوئی ضابطہ ہے، کوئی قانون ہے؟ اگر ہم قرآن و حدیث کا غور سے مطالعہ کریں تو ہمیں ایک چیز ملتی ہے، ایک حل ہے، انسان کی ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کی نظر سے، اس کی پکڑ سے، اس کی قدرت سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر بیان کیا، حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، فرمایا
या बुनय्या इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बा मिन खरदल फतकुम फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्द याति बिहल्लाह। ये मेरे बच्चे, अगर एक राय के दाने के बराबर कोई चीज होगी पूरे कायनात के अंदर कहीं पर भी होगी, आसमान में होगी, जमीन में होगी, पहाड़ों के चट्टानों के अंदर होगी, याति बिहल्लाह, अल्लाह उस राय के दाने को सामने लाएगा, उसका भी हिसाब होगा। मेरे भाई, जब हम रास्ता चलते हैं हमारी निगाहें कहीं और होती है और निशाना कहीं और होता है। जब हम रास्ते में अपनी आंखों से चोरी करते हैं, अल्लाह ताला कहता है, ए मेरे बंदो, जब तुम रास्ते में अपनी आंखों से चोरी करते हो हम तुम्हारी उस चोरी को भी जानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मोमिन के अंदर बयान किया, फरमाया यअलमु खाइनतल अयून व मा तुख्फी सुदूर। आंख तो बड़ी दूर की बात है, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे जहन में क्या क्या ख्यालात चल रहा है, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल के हालात से भी वाकिफ है। मेरे भाइयों, आप स्टेशन पे चले जाए, आप एयरपोर्ट पर चले जाए, बड़े बड़े दुकानों में चले जाए, देखेंगे कैमरा लगा हुआ है। ये कैमरा क्यों लगा हुआ है? निगरानी करने के लिए। चोरी करने वाला चोरी करने से पहले सोचेगा कैमरा लगा हुआ है, चोरी करेंगे पकड़े जाएंगे। किसी के सामान को लेने से पहले वो बार बार सोचेगा कैमरा लगा हुआ है, लेंगे पकड़े जाएंगे। किसी लड़की को छेड़ने वाला लड़की को छेड़ने से पहले 1000 बार सोचता है, क्यों? कैमरा लगा हुआ है, छेड़ेंगे पकड़े जाएंगे। अब तो बड़े बड़े शहरों में भी ट्रैफिक पुलिस ने अपना कैमरा लगा दिया है। जैसे ही आपने गाड़ी गलत सिग्नल पर क्रॉस की, आपकी गाड़ी का फोटो ले लेगा, मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि आपका इतना चालान। मेरे भाइयों, सऊदी अरब में सख्त कानून है, जहां पर लोग वहां काम करते हैं उन लोगों को मालूम है कि अगर लिखी हुई है कि 100 की स्पीड से आपको गाड़ी चलानी है, अगर आपने 120 की स्पीड से गाड़ी चलाई, वहां पर जगह जगह पर कैमरे होते हैं, आपकी गाड़ी का फोटो खींचेगा और मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि आपका इतना चालान। मेरे भाइयों, चोरी करने वाला चोरी करने से पहले डर रहा है, क्यों? कैमरा लगा हुआ है। लड़की को छेड़ने वाला लड़की को छेड़ने से पहले 1000 बार सोच रहा है, क्यों? कैमरा लगा हुआ है। ड्राइवर स्पीड को मेंटेन किए हुए हैं, क्यों? कैमरा लगा हुआ है। जबकि ये कैमरा इंसान का बनाया हुआ है, ये खराब भी हो सकती है, इसकी सप्लाई बंद भी हो सकती है, लेकिन अल्लाह की कसम एक और कैमरा है जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर लगा दिया है। ये कभी बंद होने वाला नहीं है, कभी खराब होने वाला नहीं है। ये कौन सा कैमरा है? 30वां पारा खोलिए, सूरह इंफितर आयत नंबर 11 के अंदर रब्बुल आलमीन ने उसे बयान कर दिया। फरमाया किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून। ए मेरे बंदे, हमने तुम्हारे ऊपर 2 फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया है, किरामन कातिबीन को लगा दिया है। तुम जो भी हरकतें कर रहे हो वो रिकॉर्ड कर रहा है, चाहे तुम कमरे के अंदर कर रहे हो या कमरे के बाहर कर रहे हो, चुपके से कर रहे हो, माँ बाप के सामने कर रहे हो या माँ बाप से चुपके चुपके कर रहे हो, छत के ऊपर कर रहे हो, पार्क में कर रहे हो या किसी गली कूचे में कर रहे हो, हमारे फरिश्ते उसको रिकॉर्ड कर रहा है, नोट कर रहा है। मेरे भाइयों, और हरकतें ही रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, इंसान क्या बोल रहा है, जुबान से जो बोल रहा है, अच्छी बात बोल रहा है, खराब बोल रहा है, गालियां दे रहा है, शैतानी बात कर रहा है। अल्लाह कह रहा है कि मेरे बंदो वो बात भी रिकॉर्ड हो रही है। सूरह काफ के अंदर रब्बुल आलमीन ने उसे बयान किया, फरमाया मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ए मेरे बंदे, तेरे मुंह से जो अल्फाज निकलता है, जो बात तुम बोल रहे हो, हमने उसमें फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया, तुम्हारी बात को भी रिकॉर्ड कर रहा है, नोट कर रहा है। मेरे भाइयों, जरा सोचो, क़यामत का दिन होगा, रब्बुल आलमीन की बारगाह होगी, हमारी जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा हमारे सामने रख दिया जाएगा और उसमें वो गुनाह होंगे जो हमने समाज और मुआशरे से छुप छुप कर किए थे, जो हम जानते हैं, हमारा रब जानता है। उसमें हमारे वो पाप भी होंगे जो हमारे सफ़ेद कपड़े में छुपे हुए हैं, जिसको हमने छुप छुप कर किए थे और उसको किसी ने नहीं दिया था और देखा था। और हमारे वो पाप भी होंगे जो हमने छतों के ऊपर जाकर किसी की माँ बहन बेटियों के ऊपर गलत निगाह डाला था। मेरे भाइयों, वो मंजर भी क्या मंजर होगा। 15 पारा खोलिए, सूरह कहफ की आयतें पढ़ते जाइए, रोटे खड़े हो जाते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वउज़ियल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। क़यामत का दिन होगा, रब्बुल आलमीन की बारगाह होगी, हमारी ज़िंदगी भर का कच्चा चिट्ठा हमारे सामने रख दिया जाएगा। जो अल्लाह के मुजरिम बंदे होंगे वो डरे होंगे, सहमे होंगे, कहेंगे ये अल्लाह ये कैसी किताब है, ये कैसा नामाए आमाल है, ये कैसा रजिस्टर है, इसमें तो हर छोटे बड़े गुनाह को रिकॉर्ड कर
کر دیا گیا ہے، نوٹ کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائی ہمارے اعمال کا کیمرہ چالو ہے، لیکن آج ہم غفلت کی چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں۔ میرے بھائیو جب تک ہمارے دل میں ڈر پیدا نہ ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، سماج نہیں سدھر سکتا، بدکاری نہیں ختم ہو سکتی، کرپشن اور بھرشٹاچار نہیں ختم ہو سکتا۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ سورہ یونس کھولیے، آیت نمبر 62 کے اندر رب العالمین نے فرمایا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے نبی آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اے مسلمانوں تم جو بھی عمل کر رہے ہو، ہمیں معلوم ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو یا رات میں چپ چپ کر موبائل کی اسکرین پر اور کچھ دیکھ رہے ہو، تو ہمیں معلوم ہے کہ تم موبائل میں پڑھنے کے بہانے سے رات کے اندھیرے میں کچھ اور دیکھ رہے تھے، رضائی کے اندر سوچ رہے ہو کہ ہم کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ تم رضائی کے اندر جو چپکے چپکے سے دیکھ رہے تھے وہ تمام چیزیں ہم جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں کہتے ہیں اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ آسمان کے اندر اور زمین کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہے تو اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ میرے بھائیو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمارے دل میں ڈر پیدا نہ ہو تو سماج اور معاشرہ نہیں سدھر سکتا۔ اب 30واں پارہ کھولی، سورہ مطففین کے اندر رب العالمین نے بیان کیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ ہلاکت ہو، بربادی ہو اس شخص کے لیے جو لوگ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو ناپ کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر آپ نے 2 نمبری کر کے روپیہ پیسہ کمایا، آپ اس سے اپنی بیوی بچوں کو پالیں گے تو اسے وقتاً تو آپ امیر کہلائیں گے، پیسہ والا کہلائیں گے، لیکن آپ جو حرام کمائی سے اپنی بیوی بچوں کی پرورش کر رہے ہیں اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں اگر ہمارے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم تمام برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں زناکاری سے بچنا چاہتے ہو، بدکاری سے بچنا چاہتے ہو، جوانی کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، دل میں ایک ڈر پیدا کر لو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ انسان کی زندگی میں جوانی کے جو مرحلے ہوتے ہیں وہ بہت ہی حساس مرحلے ہوتے ہیں۔ انسان جوانی میں سوچتے ہیں کہ ارے جوانی تو موج مستی کا نام ہے، جوانی میں موج مستی نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ رہی دین پر عمل کرنے کے تعلق سے ابھی ہمارے پاس لمبی عمر باقی ہے، اس میں دین میں عمل کر لیں گے، لیکن میرے ساتھیوں موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ موت بچے پر بھی آتی ہے، جوان پر بھی آتی ہے، بوڑھے پر بھی آتی ہے۔ اگر آپ نے جوانی میں رب العالمین کی عبادت کر لی تو بقیہ زندگی رب العالمین آپ کو دین پر قائم رہنے کی توفیق دے گا، اور اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے تلے جگہ نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتِ مَنصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، فرمایا اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس شخص کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس کو ایک خوبصورت عہدیدار حسین و جمیل لڑکی نے تنہائی میں دعوت سنا دی۔ اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ آج کے اس فتنے کے دور میں اگر ایک خوبصورت حسین لڑکی تنہائی میں کسی نوجوان لڑکے کو دعوت زنا دے تو اس کے لیے بچنا بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر وہ بچنا چاہے تو بچ سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے، نوجوان تھے، تنہائی میں تھے، بادشاہ کی بیوی نے شاہی محل میں دروازے کو بند کر کے دعوت سنا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا ہی بہترین انداز میں جواب دیا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میرے بھائیو 3 لوگوں کا واقعہ یاد کیجئے۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگ کہیں چل رہے تھے، چلتے چلتے اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے اور تینوں ایک غار میں گھس جاتے ہیں، اور گھسنے کے بعد ایک چٹان آ کر غار کا منہ بند کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں تینوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ غار کا منہ تو بند ہو گیا، اب نیکی کا وسیلہ لگا کر اللہ سے دعا کیجئے،
ان میں سے جو دوسرا شخص ہے وہ کہتے ہیں یا اللہ میری چچا زاد بہن تھی، خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، میں اسے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، جس طرح ایک مرد ایک عورت سے محبت کرتا اسی طرح میں محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے کہا تو اپنے نفس کو میرے حوالے کر دے، اس نے کہا کہ نہیں نہیں، جب تک میں 100 اشرفیہ نہ لے لوں میں تم کو حوالہ نہیں کروں گی۔ تو میں نے بامشکل 100 اشرفیہ جمع کر کے ان کو دے دیا اور وہ تیار ہو گئی، روپیہ پیسہ لے کر چلی گئی اور وقت مقررہ میں وہ آ گئی۔ آنے کے بعد میں اس کو تنہائی میں لے کر گیا، لے جانے کے بعد میں نے اس کے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں بیٹھا اور اس سے اتنا ہی تھا کہ اس سے میں غلط کام کروں، اتنے ہی میں وہ عورت کہتی ہے، وہ جو الفاظ کہتی ہے وہ سننے کے لائق ہے، عمل کرنے کے لائق ہے۔ وہ عورت کہتی ہے یا عبداللہ اتق اللہ ولا تفض الخاتمۃ الا بالحق، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے، تو میری پردہ پکارا کو بغیر مہر کے نہ توڑ، اللہ سے ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ نوجوان کہتے ہیں یا اللہ جیسے اس نے کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سے ڈر، میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا، اس سے روپیہ پیسہ بھی نہ لیا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو اللہ تو اس چٹان کو ہٹا دے، اور وہ چٹان تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اگر ہمارے دل میں بھی یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی کامیاب کرے گا اور دنیا میں بھی کامیاب کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں ریاکاری سے بچنا چاہتے ہو، دکھاوے سے بچنا چاہتے ہو، دل میں ایک ڈر پیدا کر لو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ریاکاری کون کرتا ہے، دکھاوا کون کرتا ہے؟ مسجد میں چندہ دے رہا ہے، اب پورے گاؤں والوں کو بتاتا پھرتا ہے دیکھو میں نے مسجد میں اتنا چندہ دے دیا۔ اس کا مقصد چندہ دینا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو بتلانا ہے دیکھو میں اس محلے میں سب سے زیادہ دینے والا ہوں، سب سے زیادہ سخی آدمی ہوں۔ میرے بھائیوں اگر ریاکاری سے بچنا چاہتا ہوں کہ دل میں ایک ڈر پیدا کر لو کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج رمضان کے موقع پر غریبوں کو راشن دیا جاتا ہے، فوٹو کھینچا جاتا ہے، غریب عورتیں بیچاری کیمرے کے سامنے آنا نہیں چاہتی ہے لیکن کہتے نہیں نہیں کیمرے کے سامنے آؤ، پہلے فوٹو کھینچا جائے گا تب جا کر راشن دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں وہ غریب عورتیں بیچاری کیسے کیسے کیمرے کے سامنے آتی ہے اور پھر فوٹو کھینچ کر اس کو فیس بک میں ڈال دیا جاتا ہے، واٹس ایپ میں ڈال دیا جاتا ہے، یوٹیوب میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ارے پہلے کے دور میں کہاوت تھی کہ نیکی کر دریا میں ڈال، آج وہ کہاوت بدل گئی، اب نیکی کر فیس بک میں ڈال، واٹس ایپ میں ڈال، یوٹیوب میں ڈال، ٹویٹر میں ڈال۔ میرے بھائیوں اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عبدا وکفى عند همه وان كان لله مضى وان كان لغيره تاخر، اللہ کی رحمت نازل ہو ایسے شخص پر جب وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ رک جاتا ہے، اگر وہ کام رب العالمین کی رضا کے خاطر ہے تو وہ اسے کرنے میں جلدی کرتا ہے، اگر وہ کام دکھاوے کے لیے ہے تو اسے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یاد کیجئے وہ واقعہ مدینے کے اندر غریبوں کے گھروں میں مہینے کی پہلے تاریخ کو راشن کی بوری پیٹھ میں لاد کر وہ غریبوں کے گھروں میں پہنچا دیتے ہیں۔ کبھی اس نے اپنی پہچان نہیں بتائی، کبھی اپنا نام نہیں بتایا۔ مدینے کے اندر جب ایک شخص کا وفات ہوتا ہے، جب ان کو غسل دینے کے لیے کپڑے کو اتار دیا جاتا ہے تو ان کے پیٹھ پہ بوری کے موٹے موٹے نشانات تھے، ان موٹے موٹے نشانات نے بتا دیا کہ یہی وہ شخص ہے جو غریبوں کے گھروں میں مہینے کی پہلے تاریخ کو اناج کے بوری پہنچایا کرتے تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ زین العابدین تھی، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نواسے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں غریبوں کی مدد کرنے اور صدقہ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، لیکن آج ہم دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں ملاوٹ کرنے سے بچنا چاہتے ہو، دودھ میں پانی ملانے سے بچنا چاہتے ہو، دل میں ایک ڈر پیدا کر لو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات میں گشت لگانے کے لیے نکل رہی ہیں۔ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی، لوگ اپنے خیمے میں سو چکے تھے، لیکن ایک پھٹے پرانے خیمے سے چراغ کی روشنی آ رہی تھی اور اس میں ماں اور بیٹی کی آوازیں آ رہی تھی۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے ارے بیٹی کل جب تم دودھ بیچنے کے لیے جاؤ گی تو دودھ میں پانی ملا دینا۔ بیٹی جواب دیتی ہے توبہ توبہ امی کیسی باتیں کر رہی ہو، ہم دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے۔ امی جواب دیتی ہے ارے بیٹی تو دودھ میں پانی ملا دے، جب ہم تیری عمر کی تھی تو دودھ میں پانی ملایا کرتی تھی۔ اور بیٹی جواب دیتی ہے امی جب آپ دودھ میں پانی ملایا کرتی تھی آپ مسلمان نہیں تھی، الحمدللہ اب ہم مسلمان ہیں، دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے۔
تو امی جواب دیتی ہے ارے بیٹی اگر تو دودھ میں پانی ملا دے گی اسلام کو کون سا نقصان پہنچ جائے گا؟ بیٹی جواب دیتی ہے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا ہے کہ آج کے بعد کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا، اس لیے ہم دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے۔ ماں کہتی ہے بیٹی سے ارے بیٹی تو دودھ میں پانی ملا دے، عمر یہاں موجود نہیں ہے، عمر دیکھ نہیں رہا ہے۔ بیٹی جو جواب دیتی ہے وہ سننے کے لائق ہے۔ بیٹی کہتی ہے امی جان عمر یہاں موجود نہیں ہے تو کیا ہوا، عمر یہاں دیکھ نہیں رہی ہے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو اگر ہمارے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم ملاوٹ کرنے سے بچ سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھی، ہم لوگ دونوں گھر چلے گئے، گھر جانے کے بعد رات گزر گئے، رات گزرنے کے بعد میں نے ابن عباس سے کہا کہ ابن عباس اس لڑکی کو انعام میں کیا دیا جائے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس لڑکی کو انعام میں 100 اشرفیہ دے دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں نہیں، اس لڑکی کو انعام سے روپے پیسے سے تولا نہیں جا سکتا ہے، میں اس کو تو اس کی شان کے مطابق انعام دوں گا۔ پھر ایک شخص کو کہتا ہے جاؤ اس شخص کے گھر سے دودھ خرید کر لاؤ، دودھ خرید کر لایا جاتا ہے، جب اس کو جانچا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے تو اس میں خالص دودھ پایا جاتا ہے۔ پھر ایک شخص کو کہتا ہے جاؤ ماں بیٹی کو بلا کر لاؤ، ماں بیٹی کو جب دربار خلافت میں حاضر کیا جاتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا واقعہ بیان کرتے ہیں، دونوں ہکا بکا رہ جاتی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بیٹی اسلام کو تیری جیسی عورت کی ضرورت ہے، بیٹی تمہاری جیسی عورت کی ضرورت ہے اور میں تمہیں اپنے بیٹے سے نکاح کرانا چاہتا ہوں، اور اپنے بیٹے عاصم سے اس کے نکاح کرا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں وہ لڑکی غریب تھی، رہنے کے لیے گھر نہیں، پھر خلیفہ کے گھر کی بہو بن جاتی ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم ملاوٹ کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ دیکھ رہا ہے، اگر ہمارے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم نماز میں چوری نہیں کر سکتے۔ اٹھائیے حدیث جبرائیل اٹھائیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ بتائیے، اسلام کے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ جواب دیتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم عبادت کرو ایسے کہ تم اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تمہارے دل میں یہ تصور نہیں ہو رہا ہے کم از کم یہ سوچ لو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں اگر ہمارے دل میں ڈر پیدا ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے ہم نماز میں چوری نہیں کریں گے۔ آپ سوچیں گے لوگ نماز میں بھی چوری کرتے ہیں، جی جناب نماز میں بھی چوری کرتے ہیں، کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا چور وہ ہے جو رکوع اور سجود کو اس کے اچھے طریقے سے نہیں کرتا ہے، جو اس کا حق ہے اس کے حق کو ادا نہیں کرتا، وہ نماز کا چور ہے۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے کوے کے جیسا چوچ مار کر چلے جاتے ہیں، وہ نماز کا چور ہے۔ میرے بھائیوں اگر ہمارے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے ہم نماز میں چوری کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ کی گلیوں کی طرف نکلے اور ساتھ میں ان کے چند ساتھی تھے، اور جاتے جاتے راستے میں بھوک لگی اور تو دسترخوان بچھایا گیا، اور دسترخوان بچھانے کے بعد تمام لوگ دسترخوان میں کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک چرواہے کا گزر ہوا، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اے چرواہے ادھر آؤ، تم بھی اس دسترخوان میں سے کچھ کھاؤ۔ وہ چرواہے جواب دیتے ہیں نہیں نہیں میں روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ارے ابھی تو روزے کا موسم نہیں ہے، بہت زیادہ گرمی ہے اور دونوں پہاڑوں کے بیچ میں تم تنہا روزہ رکھ رہے ہو اور بکری چرا رہے ہو، کیا بات ہے؟ وہ نوجوان جواب دیتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر سے کہتے ہیں ابھی مجھے میرے پاس اوقات باقی ہے، خالی ایام میں نفلی روزہ رکھ رہا ہوں، شاید کہ میں اس کے بعد زندہ نہ رہوں، تو اسی ایام میں روزہ رکھ رہا ہوں تاکہ میں کچھ نیکیاں کر لوں۔ میرے بھائیو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں آج اس شخص کا امتحان لیا جائے۔ اس شخص سے کہتے ہیں ارے اے نوجوان ادھر آؤ، ایک بکری تو مجھے بیچ دے۔ وہ نوجوان جواب دیتے ہیں، وہ چرواہے جواب دیتے ہیں نہیں نہیں جناب ان میں سے میری ایک بھی بکری نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ارے تو ایک بکری بیچ دے، تیرا مالک جب پوچھے تو کہہ دینا کہ ایک بکری گم ہو گئی ہے، پہاڑوں کے بیچ میں ایک بکری ادھر ادھر گم ہو گئی ہے۔ وہ چرواہے جواب دیتے ہیں نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ارے تو دے دے اور میں تمہیں شام کو افطاری کا سامان دے دوں گا، گوشت بھی دے دوں گا، پیسہ بھی دے دوں گا۔ وہ نوجوان جواب دیتے ہیں نہیں نہیں میں نہیں دے سکتا۔ پھر وہ جانے لگتے ہیں، جاتے جاتے ایک جواب دے کر جاتے ہیں جو آج
سننے کے لائق ہے، عمل کرنے کے لائق ہے۔ وہ چرواہے جواب دیتے ہیں، وہ چرواہے جواب دیتے ہیں این اللہ، این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دن بھر وہ الفاظ دہراتا رہا، این اللہ، این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ میں گھر چلے گیا، گھر جانے کے بعد مجھے اس جملے نے سونے نہیں دیا، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ جب صبح ہوئی میں نے اپنے سپاہیوں سے کہا جاؤ اس یہ چرواہے کا پتہ لگاؤ اور اس کے مالک کا پتہ لگاؤ، اور پتہ لگانے کے بعد اس کو خرید کر آزاد کر دو، اور جتنے بھی بکریاں تھی سب خرید کر ان چرواہے کو دے دو۔ میرے بھائیوں، ایک جملہ این اللہ، اللہ کہاں ہے، جو غلام تھے اور اسے آزاد کروا دیتے ہیں، اور اسے ہر کی جتنی بکریاں تھی سب انہیں خرید کر دیا جاتا ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اپنے خوف اور ڈر پیدا کر دے کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں، کوئی کام کرے تو اپنے دل میں یہ ڈر پیدا کر لے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ یا اللہ ہمیں سے جو نمازی نہیں ہے مسجد میں آئے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ اسلام کے لیے کھول دے تاکہ وہ نمازی بن جائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔